تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان عظیم، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے،
اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے پہلے ہی یہ بات ہمیں سمجھا دی مختصر الفاظ میں، دیکھو بھائی، دین کی نسبت پہ کہیں بیٹھنا، پھر دین کی بات سننا سنانا، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو مختصر اگر ہم یوں سمجھیں، غور کریں، ہماری زندگی کا ایک حصہ بچپن کا تھا۔ بچپن میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو حیثیت والا سمجھا۔ مثلا بچے کو جو غبارہ تھماتے ہیں ہم، غبارہ، پھک بستور، پھک بال، یہ جو غبارہ تھماتے ہیں بچے کے ہاتھ میں، تو وہ سمجھتا بڑی قیمتی چیز ہے یہ، اگر کوئی اس کو نقصان پہنچا دے تو روتا ہے بچہ۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے یہ حیثیت والی چیز تھی، اس نے ختم کر دی، اس نے آنسو بہاتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بچے کے یہاں اس چیز کی اہمیت اور حیثیت ہے۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک۔ لیکن تھوڑا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے بچے میں، سمجھو بالغ ہو جاتا ہے، 30-40 سال کا ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کو وہ بچپن کی ویڈیو دکھائی جائے، بالفرض، یہ کہنے کا مطلب نہیں ویڈیو بنا دیں، نہیں، ویڈیو دکھا دی جائے کہ دیکھو تم بچپن میں تمہارے ہاتھ میں ہم نے غبارہ تھما دیا تھا، بڑی خوش ہوا کرتے تھے، ایک دن اس کو نقصان کیا، کسی نے پہنچا دیا تو دیکھو تم نے کتنا رویا۔ جب وہ دیکھے گا تو آج ہنسے گا اپنے اوپر، تعجب کرے گا کہ ارے میرے پیارے، تو عجیب آدمی ہے، اس 50 پیسے کی اس چیز کے کھونے پر تو نے رویا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ تعجب کرے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ آج سے پتہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، بچپن میں اس کی حیثیت تھی تبھی رویا، لیکن آج 55 میں نظر آیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی یار۔ تو آج 55 میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ارے یہ جو گاڑی ہے ماشاءاللہ اس کی حیثیت ہے، جو ہمارے فلیٹس ہے، جو ہمارا بزنس ہے،
اس کی اہمیت ہے. جو ہمارا عہدہ ہے، ہماری شہرت ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے، ہمارے بنگلے ہے، ہماری زمینیں ہے، پراپرٹی ہے، ان کی حیثیت ہے، سونے چاندی کی حیثیت ہے. صحیح ہے نا؟ اگر ان میں سے آج کسی ایک کو نقصان پہنچے تو آج یہ 55 کا بوڑھا بھی روئے گا. روئے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ 55 میں سوچ رہا ہے اس کی حیثیت ہے، گاڑی کی حیثیت ہے. ایکسیڈنٹ کی شکار ہو جائے گی نا، نقصان پہنچے گا گاڑی کو، تو گرم گرم آنسو بہاتا ہے انسان. حیثیت، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہماری زندگی بھی چل ہی رہی ہے. ابھی ہمارے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا. بقول امام غزالی کے کہ انسان ازلی نہیں لیکن ابدی ضرور ہے. چلو مجھے وہ نہیں سمجھانا، یعنی ہماری زندگی ابھی چل ہی رہی ہے. ابھی ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا. بڑھاپے کو پہنچ گئے اور جان نکل گئی، دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے. زندہ ہیں، مرے نہیں، منتقل ہو گئے دوسرے عالم میں، برزخ میں پہنچے. تو قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے حکم فرما دیا، چل پھونک مار، سور کے اندر پھونک مار. اب اس نے جو سور پھونکا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور جب پھونکا نا تو زلزلہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ قیامت کا ایک زلزلہ ہو گیا. قیامت کے متعلق قرآن پاک مختلف انداز سے، مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے بات سمجھا رہا ہے. میں یہاں زلزلے کی بات سمجھا رہا ہوں. جب پھونک مارے گا اسرافیل علیہ السلام تو ایک زلزلہ ہو جائے گا. اس زلزلے سے کیا کیا ہوگا؟ تو بہت ساری چیزیں ہو جائے گی. ان میں سے ایک یہ بھی ہو جائے گی جس کو قرآن پاک کی اس مختصر صورت میں ذکر کیا اللہ پاک نے، اذا زلزلت الارض زلزالہا. جب زلزلہ آ جائے گا اس زمین میں تو ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا، واخرجت الارض اثقالہا. اب زمین اپنے اندر کی ساری باری بھرکم بوجھل والی چیزوں کو باہر پھینک دے گی. تو یہ جو وزنی چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی اس میں سونا بھی ہوگا. دیکھو بھائی، نصیحت تو ہر دن ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں تو ہفتے میں تو ایک مرتبہ جمعہ پہ سن ہی لیتے ہیں نا. لیکن آج پختہ ارادہ کر لیں، جو سن لے اس پر عمل کرنے کی 100% کوشش کریں گے. جان نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس پہ عمل کرنا ہے. والدین ناراض ہو جاتے ہیں، ہونے دو. معاشرہ ناراض ہو جاتا ہے، ہونے دو. اوقاف ناراض ہو جاتی ہے، ہونے دو. میاں بیوی ناراض ہو جاتی ہے، ہونے دو. اولاد جس کو ناراض ہونا ہے، لیکن پیارے اللہ تجھے ناراض نہیں کرنا. حسرت پامال ہو یا آرزوئے خون ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل. مجھے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرے دل پہ آرے چلے، نہیں، جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے. بھائی واللہ رب کعبہ کی قسم، جس دن ہم سنجیدہ ہو جائیں گے نا آخرت کے بارے میں، اس قرآن پاک کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے ارشادات کے بارے میں، اسی وقت سے، دوسرے دن نہیں، اگلے دن نہیں، اسی سیکنڈ سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. ہماری زندگی کا انداز بدلے گا، دیکھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، خرچ کرنے کا، کمانے کا، ہر ایک کا انداز بدلے گا. بس ہم دیکھیں گے وہی جو حدیث میں آیا ہے، پھر اللہ پاک بندے کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتے. اب ہمارا کوئی بھی ایک عمل اللہ کی ناراضگی کی طرف ہمیں نہیں لے جائے گا. ہر وہ کام ہم کریں گے جو اللہ کو راضی کرے. اس لیے پختہ نیت کر لیں بھائی، خدا کے لیے پختہ نیت کے ساتھ بیٹھیں، اس مضبوط ارادے کے ساتھ، کچھ بھی ہو جائے ہمیں زندگی میں اس کو لے آنا ہے. جو دین کی بات ہم سنیں گے یہ صرف سننے کی حد تک محدود نہیں رکھیں گے. اسے جذبات نہیں دلا رہا ہوں، آپ کے کانوں کو مست نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ تربیت والی بات ہم اپنی زندگی میں لانے کی کیا کریں گے. اللہ کہے گئے ہیں نا قرآن پاک میں، بڑی خوبصورت آیت کا حصہ ہے اور مجھے بہت پیار ہے اس آیت کے حصے سے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے زندگی میں بڑے گڑبڑ تو کیے ہیں نا، مجھے ناراض کیا ہے. ارے بچپن سے ہی نہیں، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں ہو، ابھی بھی تمہارے پاس ایسا وقت آیا نہیں کہ واپس آ جاؤ. وہ ایاز ڈاکہ ڈالنے گیا تھا رات کو، تو وہاں دیکھا وہاں کا بوڑھا، اس وقت جو بوڑھا تھا وہ تہجد میں اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. ماشاءاللہ یہاں کشمیریوں کا بڑا مجمع ہے. واللہ یاد کرو کیا ہمارے بوڑھے، اپنے اس علاقے کی بات کر رہے ہیں، کہ ہمارے بوڑھے صبح کو تہجد میں اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بتاؤ. ہمارے دادا تہجد میں اٹھا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے نہیں. تو وہ صفات کہاں چلے گئے؟ وہ اچھے صفات جو ہمیں پراپرٹی میں ملے تھے، جو ہمیں وراثت میں ملے گئے، ورثہ میں مل گئے تھے،
زمین جائیداد تو ہم نے لی بھائی، گاڑی بھی تو ہم نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیا، لیکن یہ جو اچھی چیزیں ہمارا دادا ہمیں دے کے گیا تھا، ہمارا والد ہمیں اچھی چیزیں دے کے گیا تھا، دین کی نسبت سے، اللہ کی محبت، نبی علیہ السلام سے اطاعت و فرما برداری کی چیزیں، کہاں چلی گئی وہ سب؟ کون وارث ہے ان کا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ بوڑھا قرآن پڑھ رہا تھا، ایاز نے ڈھاکہ ڈالنے کے لیے کہ ارادے سے اوپر جب دوسری منزل میں چلے گئے تو وہاں دیکھا بوڑھا قرآن پڑھ رہا، اور اس وقت قرآن پہ کس آیت پہ پہنچا تھا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو، ان فرمانو اب بھی وقت نہیں آیا؟ کب بدلو گے؟ 40 تو تمہاری عمر ہو چکی ہے نا، قرآن میں دوسری جگہ ہے، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے، زندگی کو تبدیل کر لیتے؟ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں وہ 40 کی عمر ہے، ہم میں سے ہر ایک 40 پار کر چکا ہے تقریباً، ہم تو وہ عمر پا چکے ہیں جس میں انسان سنجیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں انتظار ہے کس چیز کا؟ جب وہاں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو پکڑ کے کھینچ کے لایا جائے گا، تو اس دن اللہ اکبر، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اب دیکھے گا نا جہنم، اللہ اکبر، اس کو فرشتے لا رہے ہیں قریب، اور معلوم ہے نا رزلٹ کے آثار پہلے سے ڈکلیئر ہونے شروع ہو چکے ہیں، اب اس میں جلنا ہے، اب ہر ایک مضبوط ارادہ کر رہا ہے، اب گناہ نہیں کریں گے، اب اللہ کو ناراض، ایک موقع آئے گا ہم میں سے ہر ایک پختہ ارادہ کرے گا اللہ کو ناراض نہیں کرنے کا۔ وہ تو فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا نا، جب موت نے صرف چہرہ دکھایا، موت نہیں آئی تو کہا آمنت، میں نے بھی توبہ کی، میں نے بھی توبہ کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن، اچھا اب موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد، وقد عصیت قبل، زندگی تو تمہیں ملی نا، 100 سال 200 سال 300 سال کئی سو سال فرعون کو زندگی ملی، اس میں تو نے تبدیل ہونے کا ارادہ کبھی نہیں کیا، اب کس کام کا؟ تو قرآن تو ہی کہہ رہا ہے نا، موقع نہیں ملے گا بھائی، موقع سنجیدہ ہونا پڑے گا، اللہ کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا، جس عمر میں ہے، جس شعبے میں ہے، ہمیں سنجیدہ ہونا ہے، ہونا ہے، نہیں ہو جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے، واللہ برباد ہو جائیں گے، یہ مال کسی کام نہیں آئے گا، یہ دولتیں، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کشمیری خوب واقف ہے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان سے وابستگی ہے، انہیں جانتے ہیں، وہ کہہ گئے اپنے کلام میں جو کشمیری زبان کے اندر ہے، ہاپان کروچ میونی میونی کیسا جی تو تہذے وچے، زندگی بھر کماتا رہا، وہ بھی میری چیز، وہ بھی میری، یہ میرا، یار میرا، ارے کیا ہو گیا، وہاں بھیجنا، ما عندکم ینفج وما عند اللہ باق، کتنا جمع کرو گے، ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا، باقی صرف اتنا ہے جو تو نے کہاں بھیجا۔ کہتے ہیں کیسا جتو تہذیوتی، اگلا جملہ مجھے سنانا ہے کہ آج ہماری نگاہیں اپنی اولاد کی اور ہے، اپنے آفیسرز کی اور ہے، اپنے پیروں کی اور ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری نظریں ٹکی ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے زندگی کی حقیقت یہی ہے، سنا کیسے ہند کہاں نہ چونے، سنا کیسے ہند کہاں نہ چونے، وحضو پائے تو، کل معاملہ ایسا ہوگا نہ تو کسی کا نہ تیرا کوئی، کیوں نہیں سبق آج ہی سمجھتا ہے؟ کل تو اللہ کے دربار میں کہے گا رب ارجعون۔ یہ قرآن ہے بھائی، یہ کسی کی اپنی کہانی نہیں ہے، قرآن جو حقیقت بیان کر گیا کہ کل جو زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اس کے سامنے یہ سب ہوگا اور اس کو کہنا پڑے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلہا۔ اب کہتے ہیں اب نافرمان کیا کہے گا؟ یہ برزخ کی بات ہے، معاشر کی نہیں، صرف موت آ جائے گی، من مات قامت قیامت، مر گیا بندہ، اس کی اپنی قیامت شروع ہو گئی۔
اب کیا کہہ رہا رب ارجعون، اس کا انداز کچھ الگ سا ہے. جو عربی علوم سے واقف ہے ان کو معلوم ہے اس میں یہ کلام ہے نا ایک بندے کا ہے، ایک اللہ کا جواب ہے، چاہے خود دے چاہے فرشتے دے. کیا کہ رب ارجعون، پیارے اللہ ایک مرتبہ ایک اور چانس دے، میں واپس جاؤں، میں برباد ہو گیا ہے، ایک موقع اور. رب ارجعون، کیا کرے گا ایک موقع اور پا کے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں اب ہر ایک نیک کام کر کے آ جاؤں گا، تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا مولا، ایک مرتبہ بھیج. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ابھی معذرت شروع ہی ہوئی تھی، ابھی اس نے کتنا لمبا کچھ بھی نہیں تو نہیں کہا، 2 جملے کہے، پیارے اللہ واپس بھیج دے، میں نے ایک اعمال کر کے آ جاؤں، کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا. صرف اتنا کہنا تھا، آگے اور بھی کچھ کہتا نا، آگے اور بھی معافی مختلف الفاظ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور ہوتا نا. صرف اتنا کہا تھا، سمجھ لو صرف اتنا کہا تھا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما، پیارے اللہ بھیج دینا ایک مرتبہ، سارے نیک اعمال کر کے آ جاؤں. جو ہی یہاں تک پہنچا تو ادھر سے ہتھوڑا مار کے گویا کہ فرشتے کریں کلمہ، بد نصیب بدبخت، یہ کوئی بات ہے؟ بکواس بند کر، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بے وزن بات ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا موقع. یہ سب دیکھ کر ایمان والے اور غیر ایمان والے میں تو یہی فرق ہے نا بھائی. غیر ایمان والے سب کچھ مانیں گے لیکن وہاں دیکھنے کے بعد، ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جو بن دیکھے مانے. یہ سب ہونا ہے اور یہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا واللہ. قرآن پاک کی آیات کو اپنے دل میں بساؤ بھائی، اپنے دل میں بساؤ. واللہ ہماری جو حالت ہو گئی نا، ہتھوڑا ہمارے بغیر کچھ نہیں ہوگا، ہتھوڑا ہمارے بغیر کچھ نہیں ہوگا. پر ہمیں یہ سمجھا رہا تھا یہ سب تو ہونا ہے نا، نصیحت لے لے گا کل، لیکن لینی کب ہے؟ لینی آج. جو آج سمجھا واللہ، جس نے آج اپنی زندگی لائن پہ لگا دی. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ پاک کہہ گئے، ہمارا پیارا اللہ کہہ گیا، جس کو جس موقع پہ جس عمر میں بھی، جس موقع پہ جس لائن میں جس موقع پہ اس کو سمجھ بات آ گئی اور اپنے دل کا رخ صحیح کر لیا، اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ دیا اور اس کے بعد چلنے کی کوشش کی. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن، پختہ یقین رکھ کے ایمان پختہ، اس کے بعد چلنے کی کوشش کی. جو پچھلی زندگی اس کو چھوڑ دیا، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ یہ نہیں کہتے میرا اللہ توبہ 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 اور وہ سب چلتا رہے، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ کہ پچھلے گناہ جتنے ہوئے اپنے آپ کو آئندہ اس سے بچانے کی ہر ممکن کیا کر لے، چھوڑ دے گناہ. وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد جو زندگی کی لائن اس نے اختیار کی نا، اچھی لائن، اب یہ چل پڑا. اللہ کہتے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ تو میں جو وہ جملہ کہا گیا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو مضبوط ارادہ کرنا ہے. اس پہ بات آئی، دین کی بات جو ہم سن رہے ہیں نا، مضبوط ارادہ کر لے. والذین جاہدوا فینا، حضرت تھانوی اس کو سمجھاتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں گویا اللہ یوں کہہ گئے، بہت دن ہوئے نظر نہیں آئے لیکن مفہوم گویا ایسا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں تم مضبوط ارادہ لے کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا کم از اتنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ جواب دیں. مضبوط ارادہ لے کے کھڑے ہو جاؤ. کہا تم اتنا کر لو. پیارے اللہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. واللہ یہ ہمارا اللہ ہے. الا نہدینہم سبلنا، کھڑے تو ہو جاؤ نا، ارادہ تو کر لو نا بدلنے کا. ہاں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، آپ نہ چاہے میں نہ چاہوں اللہ کا بن جاؤں تو کیا ہوگا پھر بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا، پھر بہانے ہی بہانے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اس لیے اسی بات اس پر آئی. اصل ریموٹ اسی کے ہاتھ میں ہے نا. میں کیا کہوں، کہلوا رہا ہے کون؟ میں نے آیت کچھ اور پڑھی، وہاں جا ہی نہیں رہا ہوں. بس واللہ اللہ سمجھ آ رہا ہے، اللہ ہے، جو کچھ ہے اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہی مالک ہے. تو 55 میں تو اب ہمیں سمجھ آ گیا نا ان چیزوں کی حیثیت ہے. تو لیکن آگے چل کر جب سور پھونکا جائے گا، زلزلہ ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زلزلہ ہو گیا، اب زمین نے کیا کر دیا. ایک عجیب منظر بھی ہوگا جو لوگ دیکھیں گے. اب دیکھا سونے چاندی کے پہاڑ باہر ہیں،
ہے ڈائمنڈ جو ہمیں نظر نہیں آیا کبھی، اکثر ہم میں سے اکثر نہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا موتی، تو ڈائمنڈ، اور ڈائمنڈ کا ایک پہاڑ باہر ہوگا، پتہ نہیں کتنے پہاڑ ہوں گے، ڈائمنڈز باہر، سونا باہر، چاندی باہر، ڈالر باہر، سب کچھ باہر ہوگا۔ اب انسان یاد کرے گا، ہائے ہائے، اسی سونے چاندی کے لیے تو میں نے اللہ میاں کو، اللہ پاک کو ناراض کیا تھا، اسی پیسے کی لالچ میں تو میں نے بہن کی پراپرٹی ہڑپ کر لی تھی، اسی کے لیے تو میں نے زندگی بھر جھوٹ بولا، اسی کے لیے تو میں نے پتہ نہیں کس کس کا حق مارا، اسی لیے تو میں نے رشوت لی، اسی دنیا کو بنانے کے لیے تو میں نے سود بھی لیا، اللہ کو ناراض کر کے یہ سب لیا۔ آج اس کو کوئی دیکھتا نہیں، کس کو؟ اس سونے چاندی کی طرف کوئی تھوکتا بھی نہیں، یاد کیا لگائے گا؟ اب انسان کہے گا، اور کس افسردگی کے حالت میں کہے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کیا ہوگا یہ زمین کو، یہ ساری چیزیں باہر کیوں ہے؟ آج ایک اور چیز پتا چلی، اب کیا؟ یہ بھی بیکار، کون؟ سونا بھی بیکار، ہاں چاندی بھی بیکار، یعنی دنیا، یہ عہدے، یہ شہرتیں، ہاں یہ گاڑی، یہ بینک بیلنس، یہ سب بیکار، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ بچپن کی چیز بچپن میں سمجھ آئی، بچپن میں جن چیزوں کو اہمیت ہم دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں، نمازی ہونے کے باوجود، ماشاءاللہ جن کی محنتوں میں لگے ہوئے ہونے کے باوجود جن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں، زندگی کا ایک حصہ آ رہا ہے، پتہ چلا یہ بھی بے حیثیت، پتہ چلا یہ بھی کیا ہے، اب حیثیت کس کی ہے؟ اب دیکھا سبحان اللہ تملأ نصف المیزان، اب دیکھا وہ جو سبحان اللہ پڑھا تھا نا وہاں، سبحان اللہ جو دنیا میں پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے نا، جب یہ سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ترازو میں رکھ دیا جائے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ وہیں رکھو، یہ متشابہات میں سے سمجھو، وہیں سمجھ آئے گا، دنیا میں یہ چیزیں سمجھ آنے والی، توجہ کچھ بھی کریں، حضرت شاہ صاحب فرماتے وہی سمجھ آ جائیں، فرماتے نصف میزان، ترازو کا نصف، ایک پلڑے کا نصف بھر جائے گا صرف ایک سبحان اللہ پڑھنے سے، اور فرمایا والحمدللہ تملأہ، اگر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھ لیا نا تو پورا ترازو بھر جائے گا۔ اب کیا پتا چلا کہ اعمال کی حیثیت ہے، نہیں سمجھے؟ کوئی سمجھے؟ یہ جو بیٹھے ہو نا، قدر کرو، اس پہ بات ہے جو مفتی صاحب نے کہی، اللہ نے دل میں ڈال دیا، میں تھوڑی وضاحت کر دوں، اللہ نے ڈال دیا، واللہ قدر کر لو، نیکیوں کی کیا کر لو، موقع ملے نا، حضرت شیخ کہہ گئے، کشمیری اس لیے انہیں کی سنا رہا ہوں، اللہ اکبر، نفس دتیک اور ایمینیت گس کھیچینیت کرک نفوت دم دیو حقاس لال زنزینیت نتچی کلو نفس ذائقۃ الموت، نفس فا کے زبر کے ساتھ سانس کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں شادی سے گزرے تم سال گن رہے ہو، 50 سال، 60 سال، مہینے گن رہے ہو، ہفتے گن رہے ہو، گھنٹے، کہتے ہیں جو سانس ہے نا، سانس، اللہ اکبر، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، آگے سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیا ہوگا سانس کا؟ زندگی کا خاتمہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمیں کوئی مشکل نہیں، دفعتاً ایک روز جائے گا یہ تھم، بس سانس رک گیا، موت ہو گئی، کتنا وقت لگے گا؟ اللہ کو ہمیں ہلاک کرنے کے لیے واللہ مچھر کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کو ہلاک کرنا ہو نا، اس کے لیے اللہ کو ارے مچھر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کو نہیں بھیجنا ہے، ارے کیا کرنا ہے، بس کھڑا ہے، ہائی پریشر معاملہ ختم، لو پریشر معاملہ ختم، ہارٹ اٹیک معاملہ ختم۔ ایک عورت گئی، وہ ہمارے دیہاتوں کی بات ہے، وہ جاتے ہیں نا وہ سبزیاں وغیرہ وہ ٹوکرا لے کر واپس آ رہی تھی، اب ہاتھ دھل رہی تھی، کسی کو پتا نہیں، کچھ دیر کے بعد جب ملی نہیں، اگر وہ گئی تھی وہاں، وہ کہاں گئی؟ وہاں سے کوئی بندہ گیا، اس نے دیکھا
وہ جو باڑ لگاتے ہیں بیچ میں دیوار، اس نے دیوان تھوڑا سو در دیوان پانی کو روکنے کے لیے، پانی کے بیچ میں ندی کے بیچ میں پانی میں وہ جو کچھ پتھر رکھتے ہیں تاکہ پانی رک جائے، اس میں کوئی کام کرنا ہو، پھر آگے پھر بہتا ہے. تو دیکھا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کس کے ساتھ؟ ان پتھروں نے اس کو روک دیا ہے. کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، ہاتھ دھو رہی تھی، چکر آ گیا، پانی میں گئی، گر گئی اور وہاں پہنچی تو موت ہو گئی. کسی کو پتہ نہیں. ہم جری ہو کہ اللہ کی نافرمانی کریں، اس اللہ کو ناراض کرنے کی کیا ہم تکبر کرے، اکڑ کے چلے، دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں. دیکھو بھائی ہم کتنے کمزور ہیں. وہ ایک نوجوان ایک اہل اللہ کے پاس گیا، کہا میری خواہش ہے یہ کیسی پوری ہوگی؟ کہا میں دنیا میں مزے بھی لوٹنا چاہتا ہوں. مزے کا مطلب اس کا تھا گناہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر ہے آخرت کی پکڑ سے بھی بچنا چاہتا ہوں. یہاں بھی مزے لوں اور وہاں بھی نہ پھنسوں. کوئی ترکیب ہے؟ اب تو تجربہ کار ہے. اس نے کہا کوئی مشکل نہیں. تو جوان خوش ہو گیا. یہ ہم میں سے ہر ایک کی دل کی آواز ہے تقریباً کہ یہاں بھی مزے کریں لیکن وہاں سزا بھی نہ پائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا ایک تجویز. کا کیا؟ کل تم کھانا پینا چھوڑ دو، نہ کھاؤ نہ پیو. کیوں؟ کہ جب کل اللہ کہیں گے تم نے نافرمانی کیوں کی؟ کہ میں نے نہ آپ کا کھایا نہ آپ کا پیا. جب کھایا پیا نہیں تو نافرمانی آپ کی ہوئی ہی نہیں. میں نے آپ کی کوئی چیز استعمال نہیں. اس سے سمجھانے کے لیے موٹی چیز، وہ ادھر نہیں گیا. تمہارا وجود جو ہے اس کو موٹے الفاظ میں سمجھانا تھا. اس نے کہا عجیب ہو، تم کھائے پیے بغیر زندہ کیسا رہوں گا؟ اچھا یہ نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. تو پھر ایک کام کر لینا. کیا کرنا ہے؟ کہ جس وقت موت کا فرشتہ آ جائے اسے کہنا ارے رک، میں نے اللہ کو ناراض کیا، پہلے میں اس کو کیا کر لوں؟ ارے پہلے اس کو راضی کر لوں. کہ عجیب ہو، تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے وہ انتظار کرتا ہے. اذا جاء اجلهم يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وہ کہاں انتظار کرے گا؟ یہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں نہیں. کہ جب پھر قبر میں تمہیں لٹایا جائے گا تو نکیر و منکر آ جائیں گے. تم کہنا اوے ایڈمیشن، یہ پرمیشن نہیں ہے، جاؤ، میری اجازت نہیں، کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کسی کی تھوڑی سنیں گے. یہ بھی نہیں کر سکتے. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. پھر ایک کام کر لو، جب محشر کے میدان میں اللہ فیصلہ سنائیں گے کسی زندگی پر نافرمانیاں کی ہیں تو ڈٹ جانا، کہنا میں نہیں جاؤں گا. کہا کیسی بات کہتے ہو؟ فرشتے تو گھسیٹ کے لے جائیں گے. کہا یہ بھی نہیں کر سکتے. کہا نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ وہ تو طاقت والا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو عاجز ہے. کہا بس ہتھوڑا اب تک گرم ہو چکا تھا نا، یہ لوہا گرم ہو چکا. اب کیا کہا؟ اب جب تمہیں اعتراف ہے کہ تو اتنا کمزور ہے، اور جب تمہیں اعتراف ہے تیرا اللہ اتنا طاقت والا ہے، تو اتنا کمزور ہو کہ اس طاقت والے کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ تو بھائیو، یہ اعمال یہ ہماری جان ہے. کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے نیک اعمال. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ پاک نے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِيَعْرِفُونَ. تمہاری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم مجھے پہچانو. کس کو پہچانے؟ اللہ پاک کو پہچانے. اس لیے میں جو آیت پڑھی تھی وہ اسی کے لیے پڑھی تھی، ہم اپنے اللہ کو پہچانے. جب تک ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم ہر اعتبار سے مجرم ہی بنیں گے. ہم عبادت کر کے بھی مجرم بنیں گے. یہاں سن لینا اچھے سے، کاشر بوزن اصل پڑھ کت خصوصاً تم زندگی 40-50 پڑاؤ کرمتن اصل پڑھ بوزو بزرگو. جب اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو عبادت کر کے بھی اللہ کو ہم ناراض کرنے والے ہوں گے. اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو شرک آ جائے گا. اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی. اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کی عظمت دل میں نہیں آئے گی. عظمت نہیں، محبت نہیں، اور اسی طرح اطاعت نہیں، تو کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اس لیے اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جس بندے نے اللہ کو جتنا پہچانا وہ اتنا آگے، وہ ترقی کرتا گیا. تو اللہ پاک کو یہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، آپ سے بھی مجھ سے بھی مخاطب ہے. ہم قرآن کو جو پڑھتے ہیں نا
بارہا یہ کسی نے بات سمجھا دی. دیکھو جب ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ میں خصوصی نیندر ہاں نیند تو نہیں آ رہی نا. اللہ دیکھو ہم جب پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الانسان، ہم کہتے ہیں تو اللہ سارے انسانوں سے کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں سب سے کہتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو کنارے پہ رکھ دیتے ہیں. وہ ایک کن سے کہہ رہے ہیں؟ ارے میں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان سب سے کہہ رہے ہیں. ہاں میں بھی ہوں لیکن کونے میں ہوں. اب مجھ پہ اثر کتنا ہوگا؟ میں نے تو اصل تم کو سمجھا نا، ہم میں سے ہر ایک نہیں، قرآن کے ہر ایک حکم کو اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر اپنی ذات کے متعلق. وہ کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان. اب کہتے ہیں تو انسانوں سے نہیں، یا ایھا الانسان. یہ مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب کہیں گے خلیل الرحمن، کہیں گے خلیل الرحمن. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے خلیل الرحمن، ان کا نام ہے زید، تو زید کہیں گے. اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں زید یا ایھا الانسان، ان سے نہیں کہہ رہے. یہ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. ارے جیسے بھی بات آئی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اب بھی وقت نہیں آئے گا کب بدلو گے. ہم کہتے ہیں تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک سمجھے نا، اللہ مجھے ہلا کے کہہ رہے ہیں اے بندے کیا وقت نہیں آیا؟ کب بدلو گے؟ کب بدلو گے؟ اے مصعب کب بدلو گے؟ اے حاجی جی کب بدلو گے؟ اے بزرگ کب بدلو گے؟ ایک ایک یوں سمجھے کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے مجھ سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کب بدلو گے؟ کیا وقت نہیں آیا؟ اس کا اثر کچھ الگ ہوگا بھائی، اس کا اثر کچھ الگ ہوگا. قرآن ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہے. اب ہر ایک سے بات تھوڑا قرآن کہے گا اے زید، اے مفتی صاحب، اے مولوی صاحب. تو قرآن ہے نا، تو ایک ایسا لفظ جس میں سب سمائے، لیکن ہم اس معنی کر کے اس کو نہ لیں. جب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اس لیے پہلے کیا کرتے تھے آپ کو معلوم ہے، وہ ترمذی میں روایت ہے غالباً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں دیکھا رات کے وقت میں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں. دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز میں قرآن پاک آہستہ پڑھ رہے تھے. آگے پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد پڑھ رہے تھے، لیکن تہجد کی نماز میں قرآن پاک زور زور سے پڑھ رہے تھے. مجھے پہلی بات سمجھانی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بعد میں پوچھا اے ابوبکر تم کیا کر رہے تھے، تم آہستہ کیوں قرآن پڑھ رہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اسمعت من ناجیت، جس کو میں سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا. نہیں سمجھے؟ ایک جملہ ہے نا، ایک جملہ ہے، یہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. اس کے اندر چلے جائیں آپ، اسمعت من ناجیت، جس کو میں سنا رہا تھا ہاں وہ سن رہا تھا، جس سے میں سرگوشی کر رہا اسی کو سنا رہا تھا، وہ سن رہا تھا. کیا مطلب؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ نماز شروع کر کے جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے نہ میں یہاں کے جنات کو سنا رہا ہوں، نہ میں دائیں بائیں ساتھیوں کو سنا رہا ہوں، نہ یہاں کوئی میرا مقتدی ہے. میرا سننے والا کون ہے؟ ذرا آپ تصور کریں. زندگی میں ہمیں ایک نماز ایسی میسر ہوئی ہے، نصیب ہوئی ہے، جس میں ہم نے اللہ اکبر شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہو اور اس تصور کے ساتھ پڑھ رہی ہو اللہ میں آج آپ کو سناؤں. ایسی کوئی بھی تلاوت نصیب ہوئی ہے؟ یہ ہمارے جو کشمیر کے رہنے والے جو اہل اللہ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ان کے پاس جا کے جو ایک ایک چیز سیکھتے تھے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ہر ایک چیز اہل اللہ سے سیکھنے کی ہے. قرآن پاک کے حروف ہم حفاظ اور علماء سے صحیح کریں گے، لیکن قرآن پاک کے تصور کس تصور سے پڑھیں گے، کس عظمت سے، کس کے ساتھ، یہ کہاں ملتا ہے؟ ارے اہل اللہ کے پاس. تو اگر ہم اس معنی کر کے کہ میرا اللہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور صحیح ہے نا، ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا جینا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے ہے. اگر ہم میں سے صرف یہ چیز آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ رب کعبہ کی قسم اس وقت میرا بولنا اگر مجھے یہ آ جائے نا دل میں، پختہ دل اس کے سپورٹ میں ہو کہ میں جو کچھ بات سنا رہا ہوں آپ لوگ، نہ مجھے اس کا احساس ہوگا میرے الفاظ کیسے، نہ مجھے اس کا احساس ہوگا آپ لوگ اثر کیسا لیتے ہیں. میں اگر صرف اس کیفیت کو دیکھ لوں کہ میں جو سنا رہا ہوں میرے الفاظ کس کے لیے ہیں، میرے الفاظ، واللہ الفاظ میں بھی نور آ جائے گا، الفاظ میں بھی نور آ جائے گا، اور آپ کے دل کو متاثر کیے بغیر نہیں رہے گا.
اور اگر آپ سن رہے ہو اور پختہ ارادہ کر کے میں سن رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بھائی اس لیے تو اللہ کہہ گئے نا اللہ اکبر اللہ یعلم خائنۃ الاعین. دوسرا جملہ وما تخفی الصدور، دل کے نہا کھانے میں، دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے میں اس کو بھی چیک کر رہا ہوں. اللہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں بندہ میرا ہی رہے، یہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کرے. ایسے عقائد بنائے ہمارے پیارے اللہ نے، ایسی کیفیت بنا دی کہ تم جو کچھ کرو کس کے لیے کرو، اور جو کچھ اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کی زندگی کیسی رہتی ہے. واللہ میں کوڑا، آپ سے میں نہیں، معاف کیجیے گا، میں کوڑا ہوں. جس دن ہمارا دل آشنا ہو نا اللہ کی محبت سے، اللہ کی، جس دن اپنے اللہ کو پہچانے نا میرا اللہ کیسا ہے. روئے بغیر مطلب ہمیں ہر دن رونا پڑے گا، لیکن روتا ہے انسان الگ الگ وجہوں سے. کبھی روتا ہے گناہوں پہ، کبھی روتا ہے کسی چیز کے نقصان پہ، لیکن یہ جو اللہ کو ہم سمجھیں گے نا ہمیں ہر دن رونا پڑے گا. کیوں؟ دیکھیں گے ہمارا اللہ کیسا ہے. خوشی میں روتا ہے نا انسان تو رہے گا میں کیسا اور میرا اللہ کیسا. میں نے کیسی زندگی گزاری، میرے یہاں مکان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے پختہ مکان کر دیا. میرے یہاں سائیکل نہیں تھی، شاندار گاڑی دلوا دی. مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، پہاڑ پہ رہنے والا کسان کا بیٹا، لیکن اللہ پاک نے میری عزتیں بڑھا دی، رونق لگا دی. اللہ اکبر. لوگ آتے ہیں مسافر کے لیے، دعاؤں کے لیے، پتہ نہیں اپنے گھر بلا کے لے جاتے ہیں. اب میں غور کرتا ہوں کہ اللہ دیتا گیا، کیا میں اس کا مستحق ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا کہ میں 10 سال پہلے جن گناہوں میں تھا میں نے گناہ چھوڑ دی اس لیے اللہ نوازتا گیا؟ تو میں سمجھتا ہوں میری ذات، اپنی ذات کو لے کر واللہ میں گناہ بڑھاتا گیا، میرا اللہ مجھے نوازتا گیا. میں گناہ بڑھاتا گیا، میرا اللہ مجھے نوازتا گیا. کہ تیری فطرت میں نے ایک چیز رکھی نا میرے بندے، کہ تجھ سے کوئی احسان کرتا ہے نا تو اس سے محبت کرتا ہے. تو میں ایک احسان نہیں، میں نے کتنے احسان کیے. ہم صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے چھنتی ہے، جو ہمیں ملتی نہیں. اللہ سے کیا مانگا وہ نہیں ملا نا، 10 چیزیں اللہ سے مانگی وہ نہیں ملی، تو بس ان کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں مل رہی ہے. اللہ نے بن مانگے کیا کیا دیا، اس کو ہم نہیں دیکھتے. بن مانگے کیا کیا دیا. ہم مستحق ہیں اس چیز کے کہ اللہ ہماری آنکھوں کی بینائی سلامت رکھے، ہمارا وجود سلامت رکھے، ہمیں جو عزت ملی، ہمارا عیال، ہمارے مال و دولت، ہم اس کے مستحق تھے. وہ تو شرابی تھا نا، ایک بندے کے پاس گیا، کہا بھئی پیسہ دے دے. کہا کس کے لیے؟ کہا شراب پینا ہے. کہا ارے پاگل، شراب کے لیے تھوڑے پیسے ملیں گے، کھانا کھاؤ میں پیسہ دوں گا. کہا نہیں، کھانے کا انتظام ہو چکا ہے، وہ کسی اور کے ذمے ہے، اس نے اپنے ذمے لگا دیا ہے کہ کھانا میں فراہم کروں گا، شراب میں نہیں دوں گا، اسے شراب تم پلاؤ، پیسہ دے دو. وہ کہہ رہے پتہ نہیں مجھے بھی کیا ہو گیا. میں نے کہا بندہ عجیب بات کر رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا کرے گا. میں نے پیسے دیے، وہ چل پڑا. میں اس کے پیچھے ایک جگہ کسی نواب کی سمجھو شادی ہو رہی تھی ان کے یہاں، تو وہاں اس وقت کھانا تقسیم ہو رہا تھا، گرم بریانی مان لو تقسیم ہو رہی تھی. اس نے دیکھا ارے بھائی یہاں تو شادی ہے، چل پڑا ادھر ہی. میں اس کے پیچھے تو ایک ترامی میں بریانی لے کے جا رہا تھا بیٹا، یہ تقسیم کرنے والا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، گر پڑا اور وہ بریانی بالکل زمین پہ آ گئی. اور وہ جلدی گیا ہوگا کہ میں کوئی چیز لاؤں اس کو صاف کر لوں یہاں پر. تو یہ جو فقیر تھا نا، یہ جو شرابی تھا، یہ ادھر ہی بیٹھ گیا، گرم بریانی کھا رہا ہے. تو میں حیران ہوں، کہہ رہے اللہ، یہ شرابی وہاں جا رہا تھا، یہاں آیا، اس کا اسی موقع پہ گرنا اور یہ بریانی نیچے آ جانا، اور یہ گرم شاندار بریانی پتہ نہیں کن کے لیے بنی ہے، یہ کھا رہا ہے. تو کھانے کے بعد وہ جب اٹھا تو پیچھے مڑا، مجھے دیکھا. کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا اس کی ذمہ داری کسی اور نے لی ہے. اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ مجھے اگلی بات سنائی نہیں اس میں سے. کہا لیکن ایک بات ہے، آج کل وہ ناراض ہے، آج کل وہ ناراض ہے، اس لیے یہاں کھلایا. میں میرے ایسے گناہ ہیں، وہ ناراض ہے لیکن یہاں کھلایا. اگلا جملہ کیا کہا لیکن واللہ لیکن اس ناراضگی میں بھی کبھی بھوکا نہیں کھلایا، کبھی بھوکا نہیں سلایا.
یہ بھی بھوکا نہیں سلایا. اس کا معاملہ نہیں ہے شرابی کا. اس کو ہم عجیب سمجھتے ہیں کیونکہ شرابی ہے, کیونکہ شرابی کا لفظ ہمیں لگتا ہے گالی ہے. یہ دیکھو جو آپ اور میں ہر دن آنکھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں, دل میں نفرتیں پال رکھی ہیں, بغض ہے, عناد ہے, حسد ہے, کینہ ہے, تکبر ہے. یہ دیکھو کتنے گناہ ہیں ہمارے. کیا ہمارا اللہ نہیں کھلا رہا ہے ہمیں؟ اب اس کے مستحق ہمیں دیا جائے. اس کو اگر وہاں ملا نا, ایک گناہ کر رہا تھا نا, شراب پی رہا تھا, ہم تو ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہے, ہمیں پتہ نہیں. اس گٹر کے اس نالی میں بھی اگر مل جائے نا وہ بھی غنیمت ہے. لیکن کہاں مل رہا ہے بھائی, کہاں مل رہا ہے؟ ہوٹلوں میں کھا رہے, والی شان صوفوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, قالیوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. کیا ہم مستحق ہیں؟ سوچے بس یہ ہمارا اللہ ہے, کیوں کھلا رہا ہے, کیوں پلا رہا ہے؟ یہ تو کہہ گیا نا, میں کیوں کھلا رہا ہوں, میں کیوں پلا رہا ہوں, میں کیوں تمہیں نواز رہا ہوں بندے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے, کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب سے. کریم اسی کو تو کہتے ہیں نا, ہم نافرمانیاں کرتے رہے, وہ معاف کرتے رہے, معاف ہی نہیں وہ مزید نوازتے بھی رہے, رحمتیں بھی دے, عنایتوں کا بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہو, بخشش کا معاملہ ہو, دولتیں ملے, عیال ملے, سب کچھ ملے. یہ کریم الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ صرف پیدائش کا معاملہ نہیں دیکھ رہا ہے میں نے تجھے کیا کیا دیا, نہیں دیکھ رہا میں نے تجھے کیا کیا دیا. انسان کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون لے جا رہا تمہیں مجھ سے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم پہ جادو کیا ہے کسی نے؟ سمجھ نہیں آتی؟ میں تمہارا اللہ, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. احیاء کے اندر غالباً یہ روایت ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم, اب ذرا اس کو لے. یہ روایت جب بھی میں پڑھتا ہوں نا, لیکن کاش تنہائی میں یاد آ جائے. اس وقت آنکھوں سے آنسو بہے بغیر کیسے رہے گا انسان؟ مجمع تو روک لیتا ہے نا, کبھی حالات دوسرے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو اب تنہائی میں بھی سوچ لے. یہ روایت کیا کہتا ہے؟ یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اے آدم کی اولاد, انی احبک, مجھے تجھ سے پیار ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا. اب اس کو بھی ایسے لو نا بھائی, ہر ایک لو اس کو, جیسے دیکھو اس وقت اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. تصور کی دنیا میں سوچو, ہمارا اللہ ہم سے کیا کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہے. اب اللہ بات کرتے کرتے ہمیں کہہ رہے ہیں انی احبک, اے جوان مجھے تجھ سے پیار ہے, اے بزرگ مجھے تجھ سے پیار ہے, مال والے تجھ سے بھی پیار ہے, اے غریب فقیر مجھے تجھ سے بھی پیار ہے. فبعزتک, تجھے میری عزت کی قسم, تجھے میری عظمت کی قسم, کلی محبہ, تو بھی مجھ سے پیار کر. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا. اللہ کہتے تم نہیں کہہ سکتے نا کہ دوستی کرنا چاہتا ہوں پیارے اللہ آپ سے, کیونکہ ناراض کیا ہے نا میں نے آپ کو, کیسے ہمت کروں؟ اللہ وہی سے کہہ گئے اللہ ولی الذین آمنوا, اے ایمان والو میں نے اپنا دوستی کا ہاتھ تمہاری طرح بڑھایا ہے تم میں سے کوئی میں جو میری دوستی کے ہاتھ کو تھام لے. ہمارا اللہ ہے, ہمارا اللہ ہے. کیا یہ کم ہے؟ اللہ کہتے ارادہ تو کر لو, لنہدینہم سبلنا, منزل تک پہنچانا. کہتے انگلی پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. اللہ کہتے میں منزل تک پہنچاؤں گا. اے میرے بندے کھڑا تو ہو جانا, ارادہ تو کر لے, بھائی صاف بات ہے. واللہ ہم اپنے رب کو پہچانے, اللہ کے احسانات کو یاد کرو. بھائی میں پھر کشمیریوں سے کہہ رہا ہوں, جہاں کشمیری طبقہ ہے, یہاں کا مجھے معلوم نہیں یہاں کا ماحول کیسے ہے, اپنے اللہ کو کیسے پہچانے ہوئے ہیں, لیکن کشمیری آج بھی غفلت میں ہے. ایک طرف سے اللہ سے کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پیارے اللہ صرف آپ کی بندگی, نظر و نیاز کہیں اور. کیا نظر و نیاز بندگی نہیں ہے؟ نظر و نیاز وہ بندگی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ سجدہ کہیں اور. کیا اللہ کے گھر کا طواف عبادت نہیں ہے؟ جو بھی کہیں مکان مل جائے, جو ہی کبھی قبر مل جائے, کوئی درخت مل جائے, چاروں طرف گھومنے لگ جاتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, اللہ کو نہیں پہچانا تو عبادتیں بھی کل ضائع ہو جائے گی, یہ ساری نمازیں کل ضائع ہو جائے گی. اللہ کو پہچانو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پیارے اللہ آپ کے بغیر کسی سے نہیں مانگنا. ہاں ہم سب اعتراف کرتے اللہ کے بغیر کسی سے نہیں مانگنا, لیکن باہر جا کے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. کس کس در پہ نہیں جاتے ہیں مانگنے کے لیے, کہاں نہیں جاتے ہیں. اللہ کو کل کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. اپنے رب کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو کہ ہمارا اللہ کیسا ہے. نہیں, ہمارا اللہ کیسا ہے, ہمارا اللہ کیسا ہے.
اللہ کی محبت جس بندے کے دل میں، جو کچھ منٹ پہلے میں نے کہا تھا، کچھ بول جاتا ہوں، کچھ آ جاتے ہیں اور عجیب غریب کچھ جذبات ہے، میری زبان بھی اردو نہیں ہے لیکن اس کو میں نظر انداز کرتا ہوں، یہ چیز مجھے پریشان نہیں کرتی ہے، وہی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، بس شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید ایک درد کا حصہ دل میں ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ درد آپ تک پہنچا رہا ہوں بھائی، یہ زندگی نہیں رہے گی، کل اللہ کے سامنے ہم نے کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ سے پیار کرنا سیکھو بھائیو، اللہ سے پیار کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، ارے اللہ ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے، کیسے ملے گی پتہ نہیں، آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، اپنی محبت دے دے نا اللہ، یا اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں کیا دے دے؟ اپنی، اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے واللہ وہ زندگی کامیاب، وہ زندگی کامیاب۔ قرآن میں ایک جگہ، یہ آخری بات ہوگی شاید اب، کیا قرآن میں ایک جگہ مضمون ہے، اگرچہ وہ ایک بادشاہ کا مضمون ہے، اور وہ بلقیس جب سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا خط لکھ کر، تو بلقیس نے اپنے تمام مشیروں سے، وزراء سے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی فرما بردار بن جاؤ، ورنہ تم گڑبڑ کرنے والی ہو تو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت وزراء سے پوچھا، آپ جان رکھیں، وزراء سے پوچھا، مشیروں سے پوچھا تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے نا۔ تو اس نے اس موقع پہ ایک اچھا جملہ کہا، بڑی شائستہ عورت تھی، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ آپ کو معلوم نہیں، جب کوئی حکمران دوسرے ملک کو جیت لیتا ہے نا، اس پہ فتح حاصل کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ افسدوها، وہاں تباہی مچا دیتا ہے۔ یہی تو دنیا کی حکومتوں کا، بادشاہوں کو جنگ کے بعد یہی معاملہ رہتا ہے کہ تہس نہس کر دیتے ہیں، جس پہ فتح پا لیتے ہیں، افسدوها، فساد مچاتے ہیں وہاں، ارے مکان گراتے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہو کیا کیا ہوتا ہے جنگوں میں، اور ایسے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، زمینیں ویران کی جاتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز فرمایا وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، جو وہاں باعزت لوگ ہوتے ہیں، اچھے شہری ہوتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ان کا کہتے ہیں باہر نکلو، ان کا کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، نیچے بیٹھو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سب تو ہوتا ہے نا پھر، بادشاہ لوگ یہی کرتے ہیں، میں دیکھ لوں، میں جاؤں وہاں اندازہ کر لوں وہ کیسے بادشاہ ہے۔ بہرحال یہ تو ظاہر ایک مضمون ہے جو ہم سب کو معلوم ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پر اللہ کی محبت کا ایک مضمون سمجھایا ہے، ان کی تفسیر بہرحال وہ تو اکثروں کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے، اس لیے لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں حضرت تھانوی کی بات یوں کہہ گئے، ارے یہ تو مولویوں کو سمجھ نہیں آتی، تم کیا پڑھو گے۔ تو حضرت تھانوی نے وہاں پر لکھا معرفت سلوک کا ایک مضمون، کہتے ہیں اس میں باطن کا بھی ایک مضمون ہے، کیسے ہے؟ فرمائے ان الملوک اذا دخلوا قرية، فرماتے ہیں جب اللہ پاک، ملوک سے، بادشاہ سے مراد اللہ ہے، اور قریہ بستی سے مراد ہے دل، فرماتے ہیں جب اللہ دل میں آتے ہیں، جب بے جواب دے دو، آخری بات ہے میں نے کہا نا، جب اللہ دل میں آتے ہیں، اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے، اللہ کی معرفت دل کو حاصل ہو جاتی ہے، فرماتے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ افسادوہا، وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے، کہاں؟ دل کے اندر دھماکہ ہو جاتا ہے، زبردست دھماکہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے، اس دھماکے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دھماکہ ہو جاتا ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، جو وہاں بتوں کی شکل میں بڑی بڑی کرسیوں پہ براجمان ہوتے ہیں، کسی کے عہدے کا بت اس کے دل میں بسا ہوا ہے، کسی کو حسن کا دل کہاں؟ دل میں بسا ہوا ہے، کسی کو مال کی محبت کا بت دل میں بسا ہوا ہے، کسی کو پراپرٹی کی لالچ کا بت، فرمایا جو مختلف قسم کے بت اندر بیٹھے ہیں، فرمایا اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ اور یہ سارے ذلیل ہو کے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو شرکت پسند نہیں، اللہ کو شرکت پسند، دل میں اللہ آ گئے نا، اب غیر کے لیے جگہ کیا کرنا ہے؟ ارے کس کو دل سے نکالو گے؟ کس کو نکالو گے؟ اس میں تو صدیاں گزر جائیں گی، ہماری صدیاں گزر جائیں گی، ہم کسی اہل اللہ کے پاس بھی تو جاتے نہیں نا، جو ہمیں ایسی محنت سکھا دے ایک ایک چیز کیسے نکالو گے باہر، جو بت گھر دل میں بیٹھے، فرمایا بس ایک کام کر لو، ارے اندھیرا ہے نا، اندھیریوں کی 50 قسمیں، فرماتے ایک ہی حل ہے، چراغ جلا دو، سارے اندھیرے کیا ہو جائیں گے؟
किस किस बुत को दिल से निकालो, तो एक काम कर लो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में ले आओ, वो बुत सारे अपना रास्ता ले लेंगे। अरे वो अजीजुल हसन थे ना, डिप्टी कलेक्टर मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये शायराना कलाम से वाबस्तगी है, उनसियत है, मोहब्बत उल्फत है, जो इसके साथ ताल्लुक रखते हैं शायरी के साथ। मैं एक बता रहा हूँ, कलाम मजजूब एक किताब मिलती है इतनी मोटी, लाना भाई फिर पढ़ लेना, पता नहीं किन शायरों को पढ़े हो, इसको लाना। किसको? कलाम मजजूब। ये डिप्टी कलेक्टर थे, डीसी थे, 55 की उम्र में हजरत थानवी गए, 55 की उम्र में हजरत से मुताल्लिक हो गए। फिर किसी ने कुछ साल के बाद कहा, अरे मियाँ कितनी उम्र है? कहा 5 साल। क्या कहा 5 साल? क्या क्या कह रहे हो, बूढ़े हो? पता नहीं कितनी उम्र है? कहा भाई 5 साल ही है। कहा क्या मतलब है? कहा 55 साल ऐसे हैं, ऐसी तबाही में गुजरे हैं, वो कोई उम्र है? उम्र तब से गिन रहा हूँ जब से हजरत से मुताल्लिक हो चुका हूँ, तब से 5 साल हुए। जब रिटायर हो गए, किसी ने पूछा मियाँ क्या हाल है? कब क्या हाल है, क्या पूछते हो? अब तो मैं हूँ और शुगले यार है, अब तो मैं हूँ। क्यों? खैर अब तो हमारी पेंशन हो गई। हमारी तो पेंशन हो गई, इसमें पेंशनर कितने हैं? जम्मू आती हो गर्मी हासिल करने के लिए, ठीक है गर्मी हासिल करो, ठीक है सेहत के लिए मुफीद है, घूमने फिरने का मौका मिलता है, तंदुरुस्त रहते हो, अल्लाह सलामत रखे सबको। क्या ये मौका नहीं है? अब तो मैं हूं और शुगले। यहाँ कौन सा बिजनेस है तुम लोगों का? कौन सा बिजनेस है? कौन सी मुलाजमत है? यहाँ कुछ भी नहीं। आते हो ना, क्या वक्त गुजारी के लिए आते हो? जैसे घूमते हो इन गलियों में, सड़कों में, माफ करना, साफ बात बहरहाल साफ है। तो ये नहीं कह सकते अब तो मैं हूं और शुगले यार है। हमारे हाथ से तो तस्बीह छूटनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया, इस माहौल में आ गए हम, और अल्लाह के नेक बंदे हमें मस्जिद में, जैसे यहाँ मुफ्ता भी यहाँ बैठे, सारी मसाजिद में यहाँ दर्स तफसीर होता है, हर एक जगह तुम्हें आलिम मिलेंगे और सही उलमा मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में सही उलमा है, सही उलमा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं आप मुसाफा कर ले 500 रुपए थमा दे क्योंकि हम कश्मीर से आए हैं और मौलवी साहब की खिदमत कर रहे हैं 500 रुपए के जरिए, वो कर लो, जेब भी खाली कर लो उलमा के लिए, लेकिन असल ये है नसीहत ले लो, इनसे नाराज मत होना, नसीहत ले लो। तो वो अजीजुल हसन मजजूब कह रहे हैं अपनी दिल की हालत, कहते क्या हालत है? मैंने अपने दिल को देखा ना, कोशिश की कि अल्लाह दिल में आ जाए, यानी अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए, मैं अल्लाह को पहचानने वाला बन जाऊं, उनकी मारिफत हासिल हो। लेकिन देखा गड़बड़ बहुत है। अरे ओहदे का बुत निकलता है, शोहरत खतरनाक चीज है। हमारे जो, मैं कैसे समझाऊं आपको, तो कश्मीर में रहने वाले हैं ना, मौका ही नहीं मिलता तफसील से बात करने का। मैं समझाऊं कश्मीरियों को, कश्मीरियों तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। जो कश्मीर के अहलुल्लाह है, वल्लाहि अज़ीम, आप देख लेना, बिरदुल मुरीदीन उठा के देख लेना, जो हमारे हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, उसमें देख लेना जो रज़ाइल गिनाए हैं, चलो छोड़ो आपको पता नहीं सब, वो देख लेना। उलमाए देवबंद सेम टू सेम ये वही है या और कोई और है? सारा तसव्वुफ, सारी मारिफत वहां है, लाइन कहीं और जोड़ी जा रही है, गड़बड़ किया जा रहा है। तो अजीजुल हसन कहते हैं कि मैंने देखे बहुत सारे बुत, वहां लिखा है, उस पर याद आया, ये जो हसद है ना, कीना है, इसी तरह ये रिया है, तकब्बुर है, बुग़्ज़ है, बुख्ल है, हमें ये बुरे सिफात थोड़ी मेहनत के बाद निकल आते हैं। यानी मेहनत कर लेंगे तो ये दिल से, लेकिन दो चीजें इतनी खतरनाक है, 10 में से जो 90 और 10वें नंबर पर आखिर में निकलते, एक है दुनिया की मोहब्बत। क्या है? छोटी बीमारी नहीं, आज सारी उम्मत इस बीमारी में मुब्तला है, दुनिया की मोहब्बत। और इससे भी खतरनाक चीज है शोहरत की तलब। शराब में वो नशा नहीं जो किस में है, मैं मशहूर हो जाऊं, मैं मशहूर हो जाऊं। सुना था मैं आपको, कश्मीरी बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह इन्हीं दो बीमारियों के शिकार थे, जो हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गए ना, इन्हीं दो का इलाज करने गए थे। वरना वो चीफ जस्टिस थे, पता नहीं कितनी किताबें लिख चुके थे, चीफ जस्टिस हो। तो ये अजीजुल हसन कहते मैंने देखा बुत बहुत सारे, बड़े ओहदे पे भी रहा था, मालदार भी है। तो फिर कहते लेकिन मेहनत करते करते हजरत की सोहबत में एक दिन ऐसी हालत हो गई, हजरत थानवी के यहाँ अपने दिल की हालत लेके गए, लेकिन अशार की शक्ल में, हजरत मेरी दिल की हालत है, सुनाऊं का सुनाऊं? तो सुना दिया। हजरत थानवी ने कहा काश मैं मालदार होता, आखिरी बात, काश मैं का इस शेर पे मैं अजीजुल हसन को 1 लाख रुपया इनाम देता। हजरत थानवी कह रहे हैं मैं इनाम दूं, और वो भी 1 लाख। उस जमाने में
کیا مضمون تھا وہ؟ کون سا شعر تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، میں نے دل کو اب صاف کر لیا، سارے بت نکال دیے، اب خالی ہو گیا نا دل، اب تو آجا۔ جو گندگی کا ڈھیر اس میں پڑا تھا وہ میں نے کیا کر دیا؟ ارے مہمان نہیں آئے گا گندے گھر میں، گندے مکان میں، کمرے میں۔ کہتے جب مہمان نہیں گا پیارے اللہ تو کہاں آئے گا، اس میں اتنی غلاظت، اس میں گندگیاں ہو، لیکن میں نے دل کو جھاڑو دے دیا دل پہ اور اس کو صاف کر دیا، اب تو آجا اب تو خلوت۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ کہتے دنیا والا پتا ہے نا، جب سے مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ کس سے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں ٹچ نہیں ملا ہے کبھی دل کو اللہ کی محبت کا۔ جس دن ملے نا اس دن اگر پھر ہمیں پیسہ بھی دیں گے نا لوگ، اللہ کی محبت کو چھوڑ دو یہاں آ جاؤ، ارے دنیا کی حسینوں کی محبت ہے، سوئٹزرلینڈ کی محبت ہے، ادھر پراپرٹی کی محبت ہے، گاڑی کی، ارے مارو گولی سب کو، نہیں مجھے یہ والی محبت چاہیے۔ لیکن ٹچ نہیں لگ رہا ہے کس کو؟ ہمارے دل کو اللہ کی محبت کا ٹچ نہیں لگ رہا۔ وہ دیوانے نہیں تھے جو اللہ کی محبت میں رویا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ یہ دنیا مجھے اچھی نہیں لگنے لگی اب، عجیب، میں صرف اس کی محبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر مجھ جیسے نادانوں سے، مجھ جیسے نالائقوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں اس شعر کا مطلب، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی۔ کہ تم کتنے تانے دو دنیا والا دے دو، اس کو کیا ہو گیا؟ تو کل تو ڈی سی تھا، آج کو کیا ہو گیا یار؟ یہ تو عجیب فقیروں کے پیچھے چل پڑا ہے، کیا کر جڑ کو جو تانے دینے ہیں دے دو، بہرحال مجھے محبت ہو گئی کس سے؟ تو بس خلاصہ آج یہی ہے بھائی، دو باتیں آئی شاید، کہ ایک تو یہ کہ نیک اعمال کی قدر کر لے، کہیں بھی موقع ملے نا وقت ضائع نہ کر لے۔ وہ کہا تھا نا حضرت شیخ سے، نفذ تک سانس تو دیے ہیں نا، وہاں سے تول ناپ کے دیے ہیں، فرماتے قدر کر لے، ڈائمنڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لال زنزینت۔ اور اگر تو نے قدر نہیں کی، تلشی کلو نفسن، زندگی جائے گی، موت آئے گی اچانک، تمہارے گردن پہ پنجہ مار دے گی، کچھ حاصل نہیں آئے گا۔ ایک تو بات یہ آئی نیک اعمال میں زندگی لگا دیں، یہ ساری چیزیں بے حیثیت، جیسے بچپن کی چیزیں بے حیثیت۔ دوسرا آیا ہماری زندگی کا خلاصہ ہے ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اللہ کو اپنا محبوب بنائیں، اللہ کی محبت دل میں لائیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔